میں غریب گھرانے کی لڑکی تھی. میرے ابا نے میری شادی ایک جوگی سے کر دی تھی جو ہر روز بانجھ عورتوں کا علاج کرتا تھا. مجھے پہلی نظر میں اپنا شوہر گلاب گل بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا. وہ پٹھان تھا، رنگت بھی سفید تھی، لیکن اس کا حلیہ عجیب تھا. بڑی سی داڑھی اور کندھوں تک لمبے بال. یہ سب دیکھ کر شادی کی پہلی رات ہی میرا دل بجھ سا گیا تھا. لیکن جیسے جیسے وقت گزرنے لگا مجھے اپنے شوہر سے محبت ہو گئی. یہ ایک فطری سی بات تھی، اور کچھ میرے شوہر کا مزاج بہت نرم اور محبت کرنے والا تھا. بہت جلد ہی میں اسے چاہنے لگی تھی. بس یہ ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ ایک پٹھان تھا، اور پٹھان کبھی بھی اپنی برادری سے باہر شادی نہیں کرتے. پھر میرے شوہر نے مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ میں نے گلاب گل سے اس بارے میں پوچھا تو کہنے لگے کہ میرے نزدیک ذات پات، زبان، رنگ اور نسل اہمیت نہیں رکھتے. میرے شوہر کا ذریعہ معاش بانجھ عورتوں کا سانپ سے علاج کرنا ہی تھا. اسی لیے وہ ہر روز ہرے رنگ کا بڑا سا چولا پہن لیتا تھا، کیونکہ بانجھ عورتیں سویرے سے ہی ہمارے گھر آنے لگتی تھیں. میرے شوہر نے علاج کے لیے ایک خاص کمرہ مخصوص کر رکھا تھا، جہاں وہ رات بھر تالا لگائے رکھتا اور مجھے اندر جانے سے سختی سے منع کرتا تھا. کہتا تھا کہ اندر بہت سارے زہریلے سانپ ہیں، اسی لیے کبھی بھی اس کمرے میں مت جانا. مجھے ویسے ہی سانپوں سے خوف آتا تھا، اسی لیے میں خود بھی کبھی اس کمرے میں نہیں گئی تھی. ایک بار میں نے اپنے شوہر سے علاج کا طریقہ کار پوچھا تو کہنے لگے کہ میرے پاس بہت سے خطرناک سانپ ہیں جن کا زہر انسان کو پل میں مار ڈالے، لیکن مجھے کسی بزرگ کی بخشش ہے. میں جب کسی سانپ سے کسی عورت کے بازو پر ڈسواؤں گا تو وہ ضرور حاملہ ہو جائے گی. لیکن پھر کچھ پے در پہ مشکلات مجھ پر پڑیں. میں مجبور ہو گئی کہ میں اس سانپ سے خود کو ڈسوا لیتی، اور میں نے یہی کیا تھا. لیکن اس کے بعد جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ ایک روح لرزا دینے والا عمل تھا. ہمارے گھر پر روزانہ عورتوں کا رش لگا رہتا تھا. عجیب بات یہ تھی کہ میرا شوہر ہر عورت کو کمرے میں اکیلے ہی بلاتا تھا، اور کبھی آدھا گھنٹہ تو کبھی 1 گھنٹہ وہ عورت اس کمرے میں میرے شوہر کے ساتھ اکیلی ہوتی تھی. پہلے پہل تو میں نے ان باتوں پر کچھ خاص توجہ نہیں دی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھ پر ایسے ایسے انکشافات کھلنے لگے کہ میرا دل ہی دھڑکنا بھول گیا تھا. عورتیں بہت جلد اس علاج سے حاملہ ہو جاتی تھیں، اور اپنی خوشی سے وہ لاکھوں روپیہ میرے شوہر کو دے جاتی تھیں. میرے گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی، کیونکہ میرے شوہر کے پاس اس کمائی کے ذریعے بہت پیسہ آ چکا تھا. وقت یوں ہی گزرنے لگا تھا. میری شادی کو 5 سال بیت گئے تھے، لیکن مجھے اولاد نہیں ہوئی تھی. جب میں نے گلاب گل سے یہ کہا کہ وہ میرا بھی علاج کر دے تاکہ ہمارے بھی گھر بچہ ہو جائے، تو وہ مجھے غصے سے دیکھنے لگا. حالانکہ وہ ایسے مزاج کا ہرگز نہیں تھا، وہ بہت نرم خو انسان تھا. مجھ سے ہمیشہ دھیمے لہجے میں ہی بات کرتا تھا. مجھ پر کوئی پابندی بھی نہیں لگائی تھی. میرا جب دل چاہتا مجھے میکے جانے کی آزادی تھی، لیکن میری اس بات پر گلاب گل کی سفید رنگت بھی سرخ پڑ جاتی. مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ میں نے اس سے ایسا تو کچھ نہیں کہا تھا جس پر اسے غصہ آتا. کہنے لگا تم بانجھ نہیں ہو، اسی لیے تمہیں ایسے کسی علاج کی ضرورت نہیں ہے. میں اس کی بات سن کر چپ سی ہو گئی، ورنہ میرا دل تو بہت چاہا کہ اس سے پوچھوں کہ پھر مجھے اب تک اولاد کیوں نہیں ہوئی. میرا دل اپنے بچے کے لیے ترستا رہتا تھا، اور میرے ہی سامنے کئی عورتیں اولاد کی نعمت سے مالا مال ہوئی تھیں، وہ بھی میرے شوہر کے توسط سے. جب میں ان عورتوں کی گود میں بچے دیکھتی جو میرے شوہر سے علاج کروانے سے صاحب اولاد ہوئی تھی تو میرا دل رونے لگتا. مجھے گلاب گل کی بے جا ضد پر غصہ سا آنے لگتا تھا. وہ چاہتا تو میری گود بھی بھر جاتی. ایک بار جو میری آنکھوں نے دیکھا مجھے اپنی بصارت پر یقین نہیں آ رہا تھا. میرا شوہر کمرہ بند کر کے عورتوں کا علاج کرتا تھا. جس کمرے میں میرا شوہر علاج کرتا تھا اس کا دروازہ صحن میں ہی کھلتا تھا، اور میرا کچن بھی صحن میں ہی بنا ہوا تھا. اسی لیے علاج کے لیے آنے والی عورتیں صحن میں ہی بیٹھ کر اپنی باری کا انتظار کرتی تھیں. میں اس وقت کچن میں ہی کام میں مصروف ہوتی تھی. جب میں نے یہ محسوس کیا کہ ایک عورت پچھلے 3 ماہ سے مسلسل آ رہی تھی اور آتی بھی جلدی تھی، لیکن میرے میاں کے پاس اپنی باری کے بجائے وہ سب سے آخر میں جاتی تھی. پہلے پہل تو میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا، لیکن ایسی بات مجھ جیسی بیوی کیسے زیادہ دنوں تک نظر انداز کر سکتی تھی جس کی پہلے سے کوئی اولاد نہ ہو. اولاد میاں بیوی کے رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے ایک مضبوط کڑی کی طرح سے ثابت ہوتی ہے، ورنہ عورت کو ہر وقت اپنا گھر ٹوٹنے کا ڈر لگا رہتا ہے. میں بھی ایسی ہی تکلیف سے 2-4 تھی. وہ عورت خوبصورت بھی بہت تھی اور کم عمر بھی، جوان سی لڑکی تھی، اور جب وہ میرے میاں کے کمرے میں جاتی تو 2 گھنٹے بعد واپس لوٹتی اور مسکرا رہی ہوتی تھی. یہ دیکھ کر میرا دل بہت جلنے لگا. بھلا ایسا بھی اندر کیا ہوا تھا جو اس کے چہرے کی مسکراہٹ ہی غائب نہیں ہو رہی تھی.
وہاں آنے والی سبھی عورتوں کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ سب سے پہلے باری انہی کی آئے، تو پھر یہ عورت کیوں کہتی تھی کہ اسے سب سے آخر میں جانا ہے؟ اور 2 گھنٹے وہ میرے شوہر کے کمرے میں کرتی کیا تھی؟ کیونکہ اس کے ہاتھ پر ڈنگ کا کوئی نشان نہ تھا۔ وہ عورت بھی پٹھان تھی۔ میرے شوہر کے کمرے سے باہر نکل کر وہ چہرے پر ایک دل فریب سی مسکراہٹ سجائے واپس چلی جاتی، اور جب میرا شوہر کمرے سے نکلتا تو وہ بھی مسکرا رہا ہوتا۔ میرے شوہر کی چمک دمک مجھے شک میں مبتلا کرنے لگتی۔ میں نے ایک دن اس سے پوچھ ہی لیا کہ یہ عورت تو کافی ماہ سے آپ کے پاس آ رہی ہے، تو کیا یہ اب تک حاملہ نہیں ہوئی؟ میری بات پر میرے شوہر نے کہا کہ یہ شادی شدہ نہیں ہے۔ یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی، جب وہ شادی شدہ ہی نہیں ہے تو یہاں کس علاج کے لیے آتی ہے؟ میں نے جب اپنے شوہر سے یہ بات کی تو مجھے گھورنے لگے، کہنے لگے مجھ سے بحث مت کیا کرو، مجھے کھانا گرم کر کے دو، ایک تو کئی گھنٹے اس کام میں گزار دیتا ہوں، اس پر تم میرا دماغ چاٹنا شروع کر دیتی ہو۔ میں اپنے شوہر کو کھانا دینے لگی۔ مجھے اب اس عورت کو دیکھ کر چڑ سی ہونے لگی تھی۔ 1 ماہ تو میں صبر کرتی رہی، لیکن پھر وہ عورت مجھ سے ایک لمحہ بھی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ کیوں آتی تھی وہ میرے شوہر کے پاس؟ ایک بار میں نے جو منظر دیکھا وہ میری روح کو لرزا دینے والا تھا۔ جیسے ہی وہ عورت میرے شوہر کے کمرے میں گئی، میں فوراً سے کمرے کے پاس چلی آئی۔ میں نے دروازے کے ہول سے دیکھا تو وہ عورت زمین پر لیٹی تھی اور میرے شوہر اس کے ساتھ۔ یہ دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ یہ کیسا علاج ہو رہا تھا؟ میرا دل یوں تھا کہ ابھی شینہ شگاف کر کے باہر آ جائے گا۔ میں بری طرح سے بدحواس ہو گئی تھی، میرا سر بری طرح سے چکرانے لگا تھا۔ میں وہاں سے پیچھے ہٹ گئی، کیونکہ جو کچھ اندر ہو رہا تھا مجھ میں مزید دیکھنے کی تاب نہ تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ میں واپس اپنے کمرے میں چلی گئی اور بیڈ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ مجھے میری ماں کی باتیں یاد آنے لگی، جو مجھ سے اکثر کہتی تھیں کہ عورت کو اگر اولاد نہ ہو تو مرد دوسری عورت کی طرف راغب ہونے لگتا ہے۔ جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا تھا، مجھے اپنا گھر ٹوٹتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں ایک غریب گھر سے تعلق رکھتی تھی۔ اگر میرے شوہر نے اس عورت کے چکر میں پھنس کر مجھے چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ میرے ماں باپ تو یہ غم کبھی بھی نہیں سہ پائیں گے۔ میرے آنسو نہیں تھم رہے تھے۔ مجھے اپنے شوہر پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ وہ سب عورتوں کا علاج کر رہا تھا تو مجھے علاج سے کیوں محروم کر رکھا تھا؟ میرا شوہر مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ مجھے روتے ہوئے دیکھ کر کچھ متعجب سا ہوا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ میں اٹھ کر ان کے پاس آ گئی۔ میں نے کہا کہ میں کچھ نہیں جانتی، مجھے اولاد چاہیے، آپ میرا علاج کیوں نہیں کرتے؟ 5 سال ہو گئے ہماری شادی کو۔ ان 5 سالوں میں آپ کتنی ہی عورتوں کی مراد کو اللہ کے حکم سے پورا کرنے کے لیے مددگار ثابت ہوئے، تو میری گود اب تک کیوں سونی ہے؟ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ کہنے لگا میں تمہارا علاج نہیں کر سکتا، اور کیوں نہیں کر سکتا اس سوال کا جواب بھی میں تمہیں کبھی نہیں دوں گا۔ میں نے کبھی تمہیں بے اولادی کا طعنہ نہیں دیا، پھر تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ 5 سالوں میں مجھے اولاد کی کمی محسوس نہیں ہوئی؟ مجھے بھی بچوں کی بہت خواہش ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ تم مجھے اولاد نہیں دے سکتی، نہ ہی تم اس علاج کی متحمل ہو جو میں کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ مجھے کھانے کا کہتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئے۔ میرے رونے میں اور بھی تیزی آ گئی۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا، وہ کسی غیر عورت کو آنکھ بھر کے بھی نہیں دیکھتا تھا۔ میرے شوہر کا دل اس لڑکی پر آ کیسے گیا؟ اسی لیے وہ میرا علاج کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھ سے یہ بات برداشت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ میرا شوہر کسی دوسری عورت کے ساتھ۔ کوئی بھی عورت یہ بات نہیں سہ سکتی۔ مجھے اپنا شوہر پہلے بالکل بھی پسند نہ تھا، لیکن میرے شوہر کا دھیما مزاج اور محبت نے بہت جلد مجھے اس کا گرویدہ بنا دیا تھا۔ پھر میری اگر کوئی اولاد ہوتی تو میرا دھیان بھی بڑھ جاتا، لیکن اب تو میری ساری توجہ کا مرکز صرف وہی تھا۔ لیکن اس لڑکی نے آ کر سب کچھ درہم برہم کر دیا تھا۔ وہ لڑکی بہت حسین تھی، ایسی کہ کسی کو بھی اپنی طرف مائل کر سکتی تھی۔ جوان بھی تھی، پھر میرے شوہر کی ہم زبان تھی، ہم ذات تھی۔ میں نہ تو پٹھان تھی، نہ ہی اس کی برادری سے تھی، اور اتنی زیادہ حسین بھی نہ تھی۔ اگر میرا شوہر اپنا حلیہ درست کر لیتا تو وہ اچھا خاصا وجیح شخص تھا، لیکن وہ جوگی بنا رہتا تھا۔ شادی کے شروع میں نے اسے بہت کہا کہ وہ اپنا حلیہ بدل لے، لیکن وہ محبت سے ٹال جاتا تھا۔ یہ بات یہیں ختم نہیں ہوتی تھی۔ میں نے محسوس کرنا شروع کیا کہ اب میرا شوہر مجھ سے کترانے لگا ہے۔ میں جب بھی اس کے قریب آنے کی کوشش کرتی تو وہ یہ کہہ دیتا کہ میں دن بھر جان توڑ محنت کرتا ہوں، اسی لیے مجھے رات ایک بھرپور نیند کی ضرورت ہوتی ہے، مجھے تنگ مت کیا کرو۔ یہ کہہ کر وہ کروٹ بدل کر سو جاتا۔
میرا دل جل کر خاک ہو جاتا۔ یہ کام تو وہ بہت عرصے سے کر رہا تھا، لیکن مجھے بھی وقت لازمی دیتا تھا۔ میرے شوہر کا مجھ سے کترانا اس وقت سے شروع ہوا تھا جب وہ لڑکی آنے لگی تھی۔ جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا تھا، ظاہر ہے میرا شوہر میری قربت کا متمنی بھلا کیوں ہو سکتا تھا۔ اپنی خواہش تو وہ اس لڑکی سے پوری کرنے لگا تھا۔ میں جان چکی تھی کہ میرا شوہر کبھی بھی میرا علاج نہیں کرے گا، کیونکہ اب اس کا دل اس خوبصورت حسینہ پر آ چکا تھا۔ اسی لیے میں اپنے گھر کے قریبی لیڈی ڈاکٹر کے پاس چلی گئی اور اسے اپنا مسئلہ بتایا۔ اس نے مجھے چند ٹیسٹ لکھ کر دیے۔ جب اس کی رپورٹس آئیں تو میرا دل مغموم سا ہو چکا تھا۔ میرا شوہر میرے بارے میں سچ ہی کہتا تھا، مجھ میں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی۔ اپنی رپورٹس دیکھ کر میرا دل میرے سینے میں تھم سا گیا تھا۔ مجھے اپنا گھر صاف برباد ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ میرے پاس صرف ایک ہی راستہ بچا تھا کہ میں خود کو اس سانپ سے ڈسوا لوں جس سے میرا شوہر بانجھ عورتوں کا علاج کرتا ہے۔ لیکن مجھے سانپ کو دیکھ کر بہت خوف آتا تھا، مجھے سانپ سے بہت ڈر لگتا تھا۔ میں جب گھر آئی تھی تو میرا شوہر غصے سے صحن میں ٹہل رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، مجھ سے پوچھنے لگا کہ تم کہاں گئی تھی؟ میں نے تمہاری والدہ سے بھی فون پر پوچھا تھا، لیکن تم وہاں بھی نہیں تھی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور اپنی رپورٹس اپنے شوہر کے ہاتھ میں رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ ایک نظر مجھے دیکھ کر پھر میری رپورٹس دیکھنے لگا، پھر گہری سانس بھر کے بولا کہ میری بات پر بھروسہ نہیں تھا تمہیں؟ میں نے کہا آپ جان بوجھ کر میرا علاج نہیں کرنا چاہتے، آپ مجھ سے اولاد چاہتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ آپ کو وہ لڑکی پسند آ گئی ہے جو 2 گھنٹے آپ کے ساتھ وقت گزارتی ہے، آپ کی خواہش پوری کرتی ہے۔ میری بات سن کر میرا شوہر طیش میں آ گیا۔ ایک زوردار تھپڑ اس نے میرے منہ پر مارا۔ کہنے لگا آئندہ ایسی بکواس کی تو تمہاری جان لے لوں گا، خبردار جو اس لڑکی کے بارے میں کچھ بھی کہا تو۔ مجھے اپنے شوہر سے ایسے سخت رویے کی بالکل توقع نہ تھی۔ آج تک اس نے کبھی بھی میرے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، لیکن اس لڑکی کی وجہ سے انہوں نے مجھے تھپڑ مارا۔ اس لڑکی کی اہمیت مجھ پر اچھی طرح سے واضح ہو چکی تھی۔ میرے پاس بس اب ایک ہی راستہ بچا تھا کہ میں وہ سانپ والا عمل کر گزروں۔ اسی لیے جب میرا میاں گہری نیند سو گیا تو میں اٹھ کر اس کے کمرے میں چلی گئی، لیکن وہاں لگا تالا دیکھ کر مجھے سخت مایوسی ہوئی۔ میں نے چابی ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن مجھے اس کمرے کی چابی نہیں ملی۔ اگلے روز جب وہ عورت صحن میں بیٹھی اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی تو میں نے اسے کہا کہ وہ کمرے میں آ کر میری بات سن لے۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی، پھر اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور میرے پیچھے آنے لگی۔ میں اسے اپنے کمرے میں لے گئی۔ میں نے اسے کہا کہ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ کیوں میرے شوہر کے پیچھے پڑی ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ میرے شوہر کے ساتھ اس قسم کے تعلقات قائم کرتے ہوئے جسے سوچ کر بھی مجھے شرم آتی ہے۔ میرے منہ سے سچ سن کر وہ لڑکی بری طرح سے بدحواس ہوئی۔ روتے ہوئے میرے کمرے سے کیا وہ میرے گھر سے ہی باہر نکل گئی۔ میں نے دل میں شکر کیا کہ اچھا ہوا میری اس لڑکی سے جان چھٹی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے اس اقدام پر میرا شوہر میرے ساتھ یہ سب کچھ کر گزرے گا۔ کچھ دیر بعد میرا شوہر بڑی عجلت میں کمرے سے باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا جسے اس نے کان پر لگا رکھا تھا جیسے کسی سے بات کر رہا ہو۔ وہ سب عورتوں کو چھوڑ کر تیزی سے گھر سے باہر نکل گیا۔ میرا دل انجانے خدشے میں مبتلا ہوا۔ ضرور اس لڑکی نے ہی روتے ہوئے میرے شوہر کو فون کیا ہے، وہ ضرور اس لڑکی کے پیچھے ہی یوں دیوانہ وار بھاگا ہے۔ میں جلے پاؤں کی بلی بنے صحن میں چکر کاٹ رہی تھی۔ سب عورتیں واپس جا چکی تھیں۔ 3 گھنٹے گزر چکے تھے لیکن میرا شوہر لوٹ کر نہیں آیا تھا۔ وہ رات کو 10 بجے بڑے غصے میں گھر میں داخل ہوا۔ مجھے کہنے لگا کہ تم نے شبنم سے کیا کہا تھا؟ تم ہوتی کون ہو اس قسم کی گفتگو اس سے کرنے والی؟ جس زور سے وہ دھاڑ رہا تھا میں گھبرا سی گئی۔ مجھے اس لڑکی پر افسوس ہونے لگا۔ کیسے آگ لگا رہی تھی وہ ہم میاں بیوی کے بیچ۔ پھر وہ کہنے لگا کہ وہ ہسپتال میں ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس کی تکلیف تھی نا تمہیں، لیکن خوش میں تمہیں بھی نہیں ہونے دوں گا۔ میں شبنم کے پاس ہاسپٹل جا رہا ہوں، جب میں صبح واپس لوٹوں تو تم مجھے اس گھر میں نظر نہ ہو۔ تم اگر اپنے گھر واپس نہ گئی تو میں تمہیں وہاں چھوڑوں گا۔ نہایت غضبناک لہجے سے یہ کہتے ہوئے وہ واپس چلا گیا۔ میں حد درجہ پریشان ہو گئی تھی۔ اب تو یہ یقینی سی بات تھی کہ گلاب گل مجھے لازمی طلاق دے دے گا اور اس لڑکی سے شادی کر لے گا۔ وہ ڈرامے باز لڑکی اس کی کچھ نہ لگتے ہوئے بھی جیت چکی تھی اور میں اس کی بیوی ہو کر بھی ہار گئی تھی۔ آج میرے شوہر کا وہ کمرہ کھلا ہوا تھا کیونکہ وہ اس لڑکی کی خاطر بنا تالا لگائے ہی باہر چلا گیا تھا، اور اب بھی واپس لوٹا تھا تو صرف مجھے نکل جانے کا حکم دینے کے لیے۔ عورتوں کا کوئی گھر نہیں ہوتا، جب ماں باپ کے گھر ہوتی ہیں تب بھی اسے یہی کہا جاتا ہے کہ یہ تو تمہارے ماں باپ کا گھر ہے۔
اصل تو تمہارے شوہر کا گھر ہے، لیکن جب شوہر کو غصہ آئے تو وہ بھی یہی کہتا ہے کہ میرے گھر سے نکل جاؤ۔ ٹپ ٹپ میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ میں خود سے ہار چکی تھی۔ میں کسی ہارے ہوئے کھلاڑی کی طرح اس کمرے کی طرف بڑھ گئی جہاں سانپوں کا بسیرا تھا۔ پہلی بار مجھے ان سانپوں سے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ میں مرے مرے قدم اٹھاتی اس کمرے میں داخل ہو گئی۔ میرے پاس جینے کی کوئی امید بچی نہ تھی، سوائے ایک چھوٹی سی آس کے کہ شاید یہ ایک آخری حربہ میرا گھر بچا لے۔ میں اندر رکھی سانپوں کی پٹاریوں کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ میں 5 سالوں میں پہلی بار اس کمرے میں آئی تھی، کیونکہ مجھے سانپوں سے بہت ڈر لگتا تھا۔ لیکن پھر بھی میں نے اپنے شوہر سے کئی بار کہا تھا کہ میں سانپ سے ڈسوانے کے لیے بھی تیار ہوں، اولاد کی خاطر مجھے یہ بھی منظور ہے، لیکن وہ نہ مانا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ کون سا سانپ مجھے ڈسے گا تو میری آس پوری ہو جائے گی۔ میں نے ساری پٹاریاں کھول دیں۔ سارے سانپ پھنکارتے ہوئے ان پٹاریوں سے باہر نکلنے لگے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھا دیے۔ ایک زوردار کرنٹ کا احساس ہوا تھا میرے ہاتھ پر۔ پھر مجھے اپنے شوہر کے چلانے کی آواز آئی۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولی وہ میرے سامنے بدحواس سا کھڑا تھا۔ ایک ویسا ہی کرنٹ میرے پاؤں پر لگا، جیسے سانپ میرے وجود پر کئی جگہ ڈس رہے تھے۔ میں نے آخری بار اپنے شوہر کو نظر بھر کر دیکھا اور میں ہوش کی دنیا سے غافل ہو گئی۔ میری آنکھیں بند ہو چکی تھیں۔ میرے وجود سے قطرہ قطرہ جان نکل رہی تھی۔ میرا سانس رکنے لگا تھا۔ میرے کانوں میں میرے شوہر کی آواز تھی کہ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ کیوں آئی تھی اس کمرے میں؟ پھر مجھے نہیں پتا کہ میں زندہ ہوں یا مر چکی ہوں۔ جب میری آنکھ کھلی مجھے اپنا وجود مزمحل سا لگ رہا تھا، بالکل بے جان سا۔ میں نے بمشکل آنکھیں کھولیں تو میرا شوہر میرا ہاتھ پکڑے رو رہا تھا۔ مجھے آنکھیں کھولتے دیکھا تو میرے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ بھرائی ہوئی آواز سے پوچھنے لگا کہ اب میں کیسا محسوس کر رہی ہوں، میں ٹھیک سے سانس تو لے پا رہی ہوں۔ مجھے بس یہ خوشی تھی کہ گلاب میرے پاس ہے، وہ مجھے چھوڑ کر نہیں گیا، وہ میرے لیے رو رہا ہے۔ لیکن جب میں نے آنکھیں ذرا سی اور کھولیں تو گلاب گل کے پاس شبنم بھی کھڑی تھی۔ وہ رو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے اپنے بچ جانے پر افسوس ہوا، لیکن وہ میرے پاس آ گئی، کہنے لگی آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں، میں گلاب گل کی بہن ہوں۔ یہ سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگی کہ ہمارے گاؤں میں ایک بزرگ تھے جو سانپ کے زہر سے دوا بناتے تھے اور اس سے بانجھ عورتوں کا علاج کرتے تھے۔ بھائی نے انہی سے یہ عمل سیکھا تھا، لیکن میرے ابا نے بھائی کو ایسا علاج کرنے سے منع کر دیا، کیونکہ جو شخص یہ علاج کرتا ہے اس کی بیوی کو کبھی اولاد نہیں ہوتی، اور ابا ایسا نہیں چاہتے تھے۔ لیکن بھائی جب نہ مانا تو ابا نے انہیں گھر سے نکال دیا۔ مجھے گل بھائی سے بہت محبت تھی۔ میں اپنے دوسرے بھائی کے ساتھ جب شہر آئی تو گل بھائی کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ ہمیں نہیں ملے۔ پھر ایک دن میری دوسری بھابھی کی بہن نے بتایا کہ ان کے محلے میں ایک شخص سانپ سے بانجھ عورتوں کا علاج کرتا ہے۔ یہ سن کر مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں یہاں آ گئی۔ جب میں نے 6 سال کے بعد بھائی کو دیکھا تو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں روز ان سے ملنے آنے لگی۔ میرے باقی بھائی بھی گل بھائی کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، اسی لیے میں بہانے سے بھائی سے ملنے آتی تھی۔ سب عورتوں سے آخر میں اس لیے ملتی تھی کہ میں ان سے جی بھر کر باتیں کر سکوں، لیکن میری کمر پر ایک بہت بڑی گلٹی بن گئی تھی جو میں نے بھائی کو دکھائی تھی۔ شاید اسی وقت آپ نے ہمیں چھپ کر دیکھ لیا اور آپ کو غلط فہمی ہو گئی، لیکن جب آپ نے مجھے اس قسم کی باتیں سنائیں تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میں روتے ہوئے تیزی سے بھاگتے ہوئے جا رہی تھی کہ گاڑی سے ٹکرائی اور مجھے زخمی دیکھ کر بھائی بے قابو ہو گئے۔ مجھ سے وجہ پوچھنے لگے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا سچ آپ کو مشکل میں ڈال دے گا، ورنہ میں بھائی سے سچ چھپا لیتی۔ بھائی غصے میں آپ کے پاس آئے اور نہ جانے کیا کچھ کہہ گئے، لیکن جب میں نے انہیں سمجھایا کہ وہ سچ نہیں جانتی اسی لیے ایسا سوچ رہی ہے، تو بھائی آپ کو سچ ہی بتانے آئے تھے اس وقت آپ کے پاس۔ بھائی کسی عورت کو سانپ سے نہیں ڈسواتے تھے، بلکہ وہ سانپ کے زہر سے دوا بنا کر انہیں پلاتے تھے۔ بڑی مشکل سے آپ کی جان بچی ہے۔ گل بھائی آپ سے بہت محبت کرتے ہیں بھابھی۔ 3 دن سے آپ بے ہوش ہیں، اور 3 دن سے میرے بھائی جان نماز بچھائے آپ کی زندگی کے لیے دعا گو تھا۔ مجھے اپنی سوچ پر افسوس ہوا، لیکن گلاب گل کو بھی مجھے سچ بتا دینا چاہیے تھا، کیونکہ سچ جان کر وہ سب نہ ہوتا جو ہوا تھا۔